السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کچھ بات کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت انسانی سماج اور انسانی معاشرہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور آخرت کی فکر نہ ہونے کے نتیجے میں اخلاقی اعتبار سے جو کچھ بگاڑ اور فساد ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور سماج کے اندر جو کچھ سنجیدہ مزاج کے لوگ ہیں انہیں یہ فکر ہے کہ بگاڑ یہ کیسے ختم ہو جائے۔ اسی فکر کا نتیجہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر کچھ تنظیمیں ہیں جو اس محنت میں لگی ہوئی ہے، کچھ خاص کمیٹی کے لوگ ہیں جو اس بگاڑ اور فساد کو دور کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ جتنی محنتیں زیادہ ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بگاڑ اور فساد بڑھ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاح سماج کے لیے، اصلاح فرد کے لیے جو طریقہ بتایا تھا، اصل میں ہم لوگوں نے ان طریقے کو فراموش کر دیا، ان طریقوں کو بھلا دیا ہے، اس لیے آج ہماری محنت کا صحیح نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من جانب اللہ اصلاح سماج کے لیے جو طریقہ بتایا ہے وہ بہت سارے طریقے بتائے ہیں، ان میں سے ایک بہت مختصر طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی اور ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف عنہ ضیعتہ وَيَحُوتُ مِنْ وَرَائِهِ، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ایک مومن اپنے مومن کا بھائی ہے، وہ ان سے اس کے نقصان دینے والی چیز کو دور کرتا ہے اور اس کے غیبانے میں، اس کی غیر حاضری میں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، تو ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینے سے مثال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ آئینے کے اندر کچھ خاص صفات ہیں جن کو ایک مومن کو اختیار کرنی چاہیے، اس لیے اللہ کے نبی نے مومن کی مثال ایک آئینے سے دی ہے۔ آئینے کے اندر اصل میں تین بہت خاص صفات ہیں جو ہم سب کو اپنے اندر اتارنی چاہیے۔ اگر ایسا ہم نے کیا تو سماج کے اندر انشاءاللہ بہت جلد اصلاح کا اثر نظر آئے گا۔ آئینے کے اندر تین صفات ہیں، ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ آئینہ بے داغ ہوتا ہے، اس پر داغ دھبا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کا دل بھی داغ دھبے سے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض و عداوت وغیرہ سے پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ جس طرح آئینے کے اوپر داغ دھبا لگ جائے تو پانی کے ذریعے یا پاؤڈر کے ذریعے اس داغ دھبے کو دھو دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک مومن کے دل کے اندر اگر کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت وغیرہ کا داغ لگ جائے تو آنسو کے پاؤڈر سے اور توبہ کے پانی سے اس کو دھو دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ انسان پسندیدہ اور محبوب ہے جن کا سینہ بے داغ ہو اور جن کی زندگی کے دامن پر گناہوں کا داغ نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے جو کہا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ آئینے کی طرح ہر مومن کا دل کینہ اور کپٹ سے صاف ہونا چاہیے، یہ پہلی وجہ ہے۔ آئینے کی دوسری صفت کیا ہے؟ آئینے کی دوسری صفت یہ ہے کہ آئینہ بے غرض ہو کر لوگوں کی حقیقت حال کو بیان کرتا ہے۔ جیسے ایک انسان آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو جائے تو اس کی شکل و صورت کے اندر جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، جو عیب ہے یا جو خوبیاں ہیں، آئینہ اس کو ظاہر کرے گا، آپ کے سامنے بیان کر دے گا۔ انسان کے اندر کچھ خوبی بھی ہے، کچھ خامی بھی ہے، لیکن انسان کو اپنی خوبی خود نظر نہیں آتی یا خامی نظر نہیں آتی۔ انسان جب آئینے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، آئینہ اس حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی بھائی کے اندر ہم کچھ قابل اصلاح بات نظر آئے، کوئی بھائی کے اندر کوئی عیب نظر آئے تو تنہائی میں میٹھے انداز میں اچھے انداز میں اس کو سمجھانا ہے تاکہ وہ اپنی غلطی کو اصلاح کر لے۔
آئینے کے اندر ایک بات یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے جائیں گے، وہ آپ کے عیب کو بتائے گا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ آئینہ آپ کے عیب کے پیچھے چپک جائے، آپ جہاں جائیں گے آئینہ آپ کے پیچھے جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ آپ کے حال کو ظاہر کر دے گا بس۔ ایسے ہی ہمیں مومن بھائیوں کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے اس کو بتانا ہے، لیکن ان کی غلطی کو، ان کے عیب کو تلاش کرنے کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو مزید وہ انسان خراب ہو جائے گا، ضد پر آ جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّكَ اِذَا اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدَتْهُمْ، اگر تم لوگوں کے پوشیدہ عیب کو تلاش کرو گے تو تم انہیں خراب کر دو گے، برباد کر دو گے۔ اور آج کی دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو اپنے حساب کی فکر نہیں، دوسروں کی حساب کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ہر انسان دوسرے کے لیے مصلح بننا چاہتا ہے، اس کو سمجھائے گا، اس کو ٹوکے گا، اس کو روکے گا، لیکن خود نیک اور صالح بننا نہیں چاہتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں لوگ اچھا دکھنا چاہتے ہیں، حقیقت میں اچھا بننا نہیں چاہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم اپنے آپ پاکی کو نہ بگاڑا کرو، لوگوں کے سامنے اپنی پاکی بیان نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کتنا پاک ہے۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے، ایک انسان جس کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو مسجد میں بیٹھا رہے گا، کوئی نیا نمازی آیا اسے کہے گا آپ کی نماز درست نہیں، آپ کا یہ ٹھیک نہیں، آپ کا وہ ٹھیک نہیں۔ کچھ دین کے مسائل معلوم نہیں تھے، لیکن دین کے مسائل معلوم ہو گئے تو اب لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح سماج کی نہ اصلاح ہو پاتی ہے، نہ سماج کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کے اندر مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن دوسرے کے لیے آئینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح آئینہ آپ کے حقیقت حال کو ظاہر کرتا ہے، ایسے ہی ہمیں بننا ہے کہ ہم کسی کے لیے آئینہ ہے، کوئی ہمارے لیے آئینہ ہے، ہم اس کو دیکھ کر کے اپنی اصلاح کریں گے، ہمیں دیکھ کر کے کوئی اصلاح کرے گا۔ اگر یہ صفت پیدا کریں گے تو سماج کے اندر انشاءاللہ جلد اصلاح کا اثر نظر آئے گا۔ آئینہ کی یہ دوسری صفت۔ آئینہ کے اندر ایک تیسری خاص صفت ہے، وہ صفت یہ ہے کہ آئینہ اس وقت تک آپ کے عیب کو ظاہر کرے گا جب تک کہ آپ اپنے عیب کو اور اپنی کمی کوتاہی کو درست نہ کر لیں۔ اصل میں اس کے ذریعے اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں جو آدمی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہے، سماج سدھار کے کام میں لگا ہوا ہے، اب ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، اس ایک بار کہا، 5 بار کہا، 10 بار کہا، اگر وہ اس وقت تک نمازی نہیں بنا تو ایسا نہیں کہ ہمت ہار کے ہمیں بیٹھ جانا ہے، بلکہ اسے بار بار کہتے رہنا ہے جب تک کہ وہ نمازی نہ بن جائے۔ ایسے ہی ہر برائی کا حال ہے۔ تو آئینے کے سامنے آپ جائیں گے تو آپ کی حقیقت حال کو ظاہر کرے گا، جب تک آپ اپنے اوپر سے ان عیب کو دھو نہیں ڈالیں گے وہ آئینہ آپ کو بتاتا رہے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تک ایک انسان برائی کو ترک نہ کر دے ہمیں کہتے رہنا ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے۔ جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ تو اگر ایک انسان صحیح معنی میں آئینے کی یہ 3 صفت اپنے اندر پیدا کر لے، ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور سماج کے اندر بھی اصلاح کا اثر جلد نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔